عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں عشق. اچھا جناب، اچھا جناب، وَأَمَّا الْإِبْدَالُ مِنْهُ، اور ارچ ذکر بدل کا ہے منہ مسند الیہ، یعنی مسند الیہ کے بعد بدل کا ذکر کرتی ہے. کس کا ذکر کرتی ہے؟ وَأَمَّا الْإِبْدَالُ، اور ارچ ذکر بدل کا ہے منہ اے من مسند الیہ فلی زیادت تقریر، واسطے زیادتی تقریر مسند الیہ کی ہے. اب یہ زیادت جو ہے یہ مضاف ہے کس کی طرف؟ تقریر کی طرف. ٹھیک، تو یا تو یہ اضافت المصدر الی المفعول، زیادت مصدر ہے، اس کا فاعل کون ہے؟ ذکر بدل، اور یہ تقریر مفعول بھی ہے، یعنی پہلی زیادت تاکہ ذکر بدل زائد کرے. کس کو زائد کرے؟ التقریر، تاکیدی مسلم کو. ٹھیک، اور یا زیادت کی اضافت تقریر کی طرف اضافت بیانی. اضافت بیانی اس کو کہتے ہیں کہ مضاف عین، جس کا معنی یہ ہوا اما الابدال منہ، ارچ ذکر بدل کا ہے، فلی زیادت، واسطے ایک زیادت کے ہیں. وہ زیادت کیا ہے؟ یہ تقریر، وہ تاکید مصنع کی ہے. بات سمجھ میں؟ اس لیے فرماتے ہیں من اضافت المصدر، یا زیادت مصدر مضاف الی المفعول. فاعل کون ہے؟ ذکر البدل. ذکر البدل زائد کنندہ ہے. کس کی زائد کنندہ ہے؟ یا من اضافت البیان، زیادت کی اضافت تقریر کی طرف، یہ اضافت بیانی ہے کہ مضاف عین مضاف الیہ ہو. تو معنی یہ ہوا اما الابدال فلی زیادت، ہر چیز ذکر بدل کا ہے، یہ امر زائد کے لیے ہے. امر زائد کیا ہے؟ التقریر، وہ عین تاکید مصنع کی ہے. اے جی زیادت التی، وہ زیادت یہ تقریر. آپ ایک ورق پہلے چلے جائیں 89 میں. وَأَمَّا تَوْكِيدُهُ فَلِلتَّقْرِيرِ، اور یہاں کیا کہا؟ اما الابدال منہ، یہ لفظ زیادت وہاں ذکر نہیں کیا، وہاں للتقریر کہا، اور یہاں یہ کیوں؟ اس کے دونوں کے، ایک تو یہ ہے تجدد فی العبارت، مقصد ایک ہے لیکن تجدد فی عبارت. ایک جواب کہتے ہیں ھذا من استنان صاحب المفتاح، یہ عادت ہے تجدد فی العبارت صاحب المفتاح کا. حیث قال فی التاکید، اس نے اما توکیدہ میں کہا تھا للتقریر، اور وہ خوف و نالی زیادت، اور اما الابدال کہا تو لزیادت تقریر کہا. دوسرا نقطہ، دوسرا جواب، اما توکیدہ وللتقریر، تاکید کا ذکر کیوں ہے؟ وہ صرف تاکیدی مسلم. معلوم ہوا کہ تاکید تابع ہے، مقصود بے ذات نہیں ہے. اس کے ذکر سے مقصود کیا ہے؟ تقریر مسلم، وہ زائد ہے، مقصود نہیں ہے. مقصود کون ہے؟ تقریر.
او اما الابدال منه فلزیادت تقریر، اس کا معنی کیا ہے کہ بدل مقصود بے ذات ہے، بدل مقصود بے ذات، اور اس سے مبدل منه کی جو تقریر ہوتی ہے امر زائد، مؤکد اور تاکید میں تاکید مقصود نہیں ہے، مقصود کون ہے؟ تقریر ہوتا ہے، اس لیے وہ خالی تقریر کا، اور بدل و مبدل منه میں مقصود کون ہوتا ہے؟ بدل ہوتا ہے، پھر اس کا معنی یہ گا عمل ابدال، ارچی ابدال ہے، اس میں مقصود بدل ہے، اور ارچی تقریر مبدل کی ہے وہ زیادت۔ ومع هذا اس جواب کی ہوتی ہوئی لا یخلو، یہاں زیادت کا لفظ خالی نہیں ہے ایک نقطہ لطیفہ سے، اور وہ نقطہ لطیفہ الایما اشارہ ہے کہ غرض بدل سے یہ ہے کہ بدل مقصود بالحکم، اور عرشی تقریر مبدل کا ہے زیادت، یہ امر زائد ہے جو حاصل شود طبعا و ضمنا، بخلاف تاکید کے، تاکید مقصود نہیں ہے، غرض تاکید سے نفس تقریر اور تحقیق مؤکد کی ہے۔ بات ہے، بس یہ سمجھو یہ کتاب اس طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ریون سے بات رہتی ہے پشاور کی طرف نہ ہو۔ بات بدل کی آ گئی، ذکر بدل کا مصنف کے بعد تو مصنف تین مثالیں پیش کرتا ہے، ایک مثال بدل اقفال کا کہ بدل عین مبدل من ہو، اور ایک بدل بعض کا کہ بدل جز و مبدل من ہو، اور ایک بدل اجتماع کہ بدل مشتمل ہو کس کی پر؟ مبدل پر، اور بدل غلط کا ذکر نہیں کرتا کیونکہ بدل غلط کا مدار صح و خطا پر ہے، اور یہ علم بلاغت ہے، اور علم بلاغت میں صح و خطا نشان نہیں ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو کتنی مثالیں پیش کریں؟ تین۔ جاءنی اخوک زید، جاء فعل وقایہ متکلم کا مفعول، اخوک مضاف الیہ مبدل منہ، زید بدل مبدل منہ اپنی بدل سے مل کر فاعل، یہاں مصنف اخوک کے بعد بدل لایا گیا، یہ مثال بدل کل کا ہے۔ ویحصل التقریر، یہاں تقریر مصنف کی کیسے حاصل ہے؟ بالتقریر، کیونکہ زید اور اخ ایک ہے، تو یہ ایسا ہوا جانی اخوک اخوک، یہ ایسا ہوا جانی زیدون زیدون، وجان القوم اکثرهم، جاء فعل نون وقایہ متکلم کا مفعول، القوم مبدل منه، اکثرهم مضاف الیہ بدل، مبدل اپنی بدل سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ، یہ القوم مصنف ہے، فاعل ہے جا کا، اکثر اس سے بدل ہے، کون سا بدل ہے؟ کیونکہ اکثر پوری قوم کا کیا ہے؟ جز ہے، یہ فی بدل الباس، اور صلب عمرو صبو، پھاڑا گیا عمر یعنی اس کا کپڑا، صلب فعل ماضی موجود، عمرو مبدل منہ، صبوہ مضاف الیہ بدل، مبدل منہ اپنی بدل سے مل کر نائب فاعل، فعل اپنی نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ، یہ صبوہ یہ بدل اشتمال ہے کیونکہ مشتمل ہے عمر پر، فی بدل الاشتمال۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب مجھ سے بدل کل میں تو تقریر ہے، جاءنی اخوک زیدن، اخ اور زید ایک ہے، تو یہ ایسا ہوا جانی اخوک اخوک یا جانی زیدن، اور جانی القوم اکثرهم، ان میں بھی تکرار ہے کیونکہ یہ اکثر و جز ہے، اور جز کل کی ضمن میں ہے یا نہیں ہے، تو اکثر قوم کی ضمن میں بھی تھا، اور پھر دوبارہ ذکر ہوا تو تکرار آیا، اور تکرار تاکید ہے تو تقریر آئی۔ بدل استعمال میں کیسا؟ تو کہتے ہیں بدل استعمال میں بھی ہے، صلب عمر، پھاڑا گیا عمر، اور عمر تو محل پھٹنے کا نہیں ہے، تو ذہن میں آیا کہ معلوم ہوا کہ محل پھٹنے کا آنے والا ہے، تو ذہن میں صوب پہلے ہے اور صوبن بعد میں پھر آیا۔
اور بیان تقریر مسلح کا فیہما بدل بعض میں اور بدل استعمال میں یہ ہے کہ ان المطبوع مبدل منہ مشتمل ہے تابع کے اوپر اجمالا حتی کانہ گویا کہ یہ تابع مذکور ہوا. ارچہ بدل بعض میں ہے وہ تو ظاہر ہے اکثر قوم کی ضمن میں تھا اور پھر دوبارہ ذکر ہوا، اور ارچہ استعمال میں ہے تو اس کا معنی یہ ہے بدل استعمال کا کہ مبدل منہ مشتمل ہو بدل کے اوپر لا کا استعمال ظرف المضروب، ایسا نہیں ہے جیسے ظرف مضروب پر مشتمل ہے، بلکہ اس حیثیت سے ایکونا کہ مبدل منہ مشعرن دال ہو بھی اس پر اجمالا اور متقاضیا مبدل منہ مقتضی ہو اس کا بوجہ ما بحیث سبق النص کہ سامی کا نص باقی ہے عند ذکر المبدل منہ، کیا باقی ہے؟ متشوقا الى ذکری منتظرتا للبدل. جب میں نے کہا صلیب عمرو تو اگر آپ میں سمجھ ہو تو آپ کہیں گے کہ حمد تو سلف کا محل نہیں ہے، معلوم ہوا کہ وہ محل آنے والا، تو وہ محل پہلی ضمن ذہن میں آیا اور دوبارہ لفظ میں آیا. وبالجملہ یجب بدل استعمال میں واجب ہے ان یکون المضبوط کہ مبدل منہ ہو فیہ بدل استعمال میں ایسا ہو کہ یطلق ذکر مبدل منہ کا ہو ویراد بہ التابع، جس طرح آجمنی زید، مجھے تعجب میں ڈالا زید، ظاہر بات ہے زید تو انسان ہے اور انسان باعث تعجب نہیں ہے، باعث تعجب تو امر جدید ہے اور انسان امری، تو معلوم ہوا کہ یہاں کوئی چیز معجب ہے، وہ کیا ہے؟ علمہ اذا اعجبک علمہ. ہاں یہ بدل استعمال نہیں ہے. میں نے مار مارا، ضربت زیدن حمارہ، اب یہ حمار جو ہے یہ بدل استعمال نہیں ہے. کیوں؟ ضرب زید سے ذہن میں ضرب حمار آتا ہے، تو ضرب زید مشتمل نہیں ہے ضرب حمار پر، تو حمار کا ذکر ضرب زید کے بعد وہ بدل استعمال نہیں ہے، بدل غلط کیا ہے؟ بخلاف ضربت زیدن، کب؟ جب میں نے اس کا حمار مارا ہو. ولہذا صرح کہ جاءنی زید اخوہ، یہ بدل غلط ہے، لا بدل الاستعمال. کیوں؟ جانی زیدن سے زید مطمئن ہو گیا، اخو کا انتظار نہیں ہے، تو جا زیدن مشتمل نہیں ہے جا اخو کے اوپر، اور جو مشتمل نہیں ہے تو وہ بدل استعمال نہیں ہے. کما زعم بعض النحاة ثم بدل البعض والاستعمال بل بدل الکل ایضا لا یخلونی. اب بدل کل ہو یا بدل بعض ہو یا بدل استعمال ہو، یہ مبدل منہ کو اجزا بھی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں بدل بعض اور استعمال بلکہ بدل کل لا یخلو عن ایضاح و تفسیر. مصنف نے توجہ نہیں دی بدل غلط کو، لأنه لا يقع في فصیح الکلام، بس ہمارا علمی فصاحت و بلاغت میں ہے اور بدل غلط اس میں نہیں آتی. وَأَمَّا الْعَطْفُ وَأَمَّا بابو سودی 10-20